بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو آج ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، کل وہ روئیں گے، اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ اب حال یہ ہے کہ اپنے اس بارے میں احساس دلا رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ استعفوں کی لائن لگ چکی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ کے بعد اب ایک اور جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لوگ آ کر چینلز پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں، ببانگ دہل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے محسن تھے، چاہے اطہر من اللہ صاحب ہوں، کتنے فیصلے شریف خاندان کے حق میں دیے، کتنے فیصلے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف دیے، اور آج دیکھیں کہ انہی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ سیاسی رہنما تھے، یہ سیاسی جج تھے، منصور علی شاہ صاحب چاہے ہوں۔ اب ایک اور جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، شمس محمود صاحب نے۔ شمس محمود مرزا یہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب عدالتوں کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں رہے، کیونکہ اب سارا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے، جس کو چاہے جہاں چاہے موڑ دے، کان مروڑ دے، کچھ بھی کر دے۔ ابھی استعفوں کی لائن لگنے والی ہے، سوچئے ذرا، 3 استعفے آ چکے ہیں اور لائن لگنے والی ہے۔ حکومت بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ جی چلو جی یہ جا رہے ہیں، ہم اپنے بندے بھرتی کریں گے، موجیں ہو جائیں گی، بہت سے وعدے کیے ہوئے تھے، اور لوگ بھرتی کر دیں، کہیں اور لے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد بنے گا کیا؟ جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم بڑے آسانی سے اس نظام کو چلاتے چلے جائیں گے، موجیں لگیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے، عوام کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پھر حکومت کو لینے کے دینے پڑتے ہی ہیں۔ وہ وقت زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن جتنی تیزی سے کھوکھلی ہو رہی ہے ہماری عدالتیں، یہ سارا نظام، اتنی تیزی سے ہی آپ دیکھیں گے ریئیکشن آئے گا۔ اب کہہ رہے ہیں بچا ہی کچھ نہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا۔ لوگوں میں ایک اتنی مایوسی پھیل گئی ہے کہ خطرناک حد تک مایوسی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایسے جج ہیں جو اتنے مجبور ہو گئے ہیں، جو حکومتوں کے ساتھ کھڑے تھے، یا حکومتیں جن سے بظاہر خوش نظر آتی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف فیصلے نہیں دے پا رہے تھے، وہ جج بھی استعفے دے کر جا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے تقریباً 14 ججز کی، کہ ان کو ادھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے۔ ان میں ایک جسٹس عاصم حفیظ صاحب ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، جو سارا توشہ خانہ کا فیصلہ سامنے لے کر آئے تھے کہ کہاں کہاں سے کیا کیا لیا گیا۔ اور اتنے اپرائٹ جج، اتنے ایماندار اور اتنے لائق جج ہیں کہ مثال کم ملے گی۔ تو اس سے تو سارا ہائی کورٹ فارغ ہو جائے گا، پھر اللہ تللے قسم کے لوگ رہ جائیں گے، اور حکومت اپنے گروپ کے لوگوں کو بھرتی کرے گی، اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی وکیلوں کو بھرتی کیا جائے گا بطور جج۔ تو وہ کیا فیصلے ان کے خلاف دیں گے؟ حکومت کے پاس اختیار ہے، جن کو مرضی لیں گی۔ اب تو جو سینئر جج رہ جائیں گے، کیونکہ اپرائٹ جج جس طرح منصور علی شاہ صاحب جیسے جج جو پہلے جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے، جب وہ نکل جائیں گے تو صرف وہی رہ جائیں گے جو ان کے اپنے جج ہیں۔ تو پھر تو سارے ہی ووٹ اپنے ہو جائیں گے۔ پہلی حکومت کے پاس زیادہ ووٹ ہیں، اور اب زیادہ ووٹ ہو جائیں گے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس بھرتی پہ بھرتی، بھرتی پہ بھرتی۔ تو جیسے پٹواری بھرتی کرتے ہیں اس طرح جج بھرتی ہوں گے، تو نظام کیا رہ جانا اس ملک میں۔ لیکن اس پر اب ہوا یہ ہے کہ خود خواجہ سعد رفیق صاحب نے بغاوت کر دی ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے استعفوں کو دھڑے بندی کی سیاست کی عینک سے دیکھا جائے تو منظر سہانا دکھائی دیتا ہے، لیکن غیر جانبدارانہ نظر سے دیکھا جائے تو استعفے پاکستان میں آئین، انصاف، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کا خواب دیکھنے والے ہر فرد کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ استعفوں کا یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، بلکہ عدلیہ سے ہوتا ہوا پارلیمنٹ تک جائے گا، وہاں سے بھی استعفے آ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کو بھی شاید فارم 47 کی آفر تھی کہ آپ کو بھی فارم 47 کے ذریعے لے آتے ہیں، لیکن مانے نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استعفوں کی خبر ہے، اور سعد رفیق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ تک جائے گا سلسلہ۔ جج بننے کے بعد اطہر من اللہ سے کبھی ملاقات ہوئی نہ سامنا، میرے نزدیک وہ عدلیہ کے گنے چنے دیانتدار اور اپرائٹ لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاندار کام کرتے دور سے دیکھا ہے، ذاتی جان پہچان کبھی نہیں رہی۔ ججز کے استعفوں پر خوش ہونے کی بجائے فالٹ لائنز پر کرنے کی فکر کرنا ہوگی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مخالف کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ ہی ملک دشمن قرار دیا جا سکتا ہے، کہ سارے مخالف آپ جتنے بھی پکڑ لیں گے، نہیں ساروں کو آپ دشمن قرار دے دیں گے تو باقی بچے گا کون؟ 25 کروڑ عوام کو ہی آپ مخالف کر دیں گے، 25 کروڑ عوام کو ہی آپ دشمن قرار دے دیں گے، ساروں کو ہی۔ اطہر من اللہ جو وکلا تحریک چلاتے رہے، اور ان کے بڑے پسندیدہ ترین افتخار چودھری جن کو چیف جسٹس بنایا تھا، تب تو بڑے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات ہوتے تھے، تو ان کے بھی اطہر من اللہ صاحب بڑے قریب رہے تھے۔ اور تو اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں جی وہ وزراء اعظم کو بھیجا، یوسف زغلانی کو گھر بھیجا۔ وہ وکیل کون بنا تھا اس وقت؟ کون جا کر کالے کوٹ پہن کر جا رہا ہوتا تھا؟ یعنی میاں نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف جا رہے ہوتے تھے،
یوسف رضا گیلانی کو کہہ رہے ہوتے تھے استعفیٰ دو بھائی پھر تم سامنا کرنا، اور سوئس کیسز کے لیے کھولنے کے لیے خط نہیں لکھتے تھے یوسف رضا گیلانی صدر کو بچانے کے لیے. آج اسی صدر کو زرداری کو استثناء دے دیا کہ چاہے سوئس اکاؤنٹ ہوں جتنے بھی ہوں، تو وہ ٹائم بارڈ کر دیا تھا وہ کیس. تو اس وقت بڑے چیختے تھے اور افتخار چودھری کی عدالتوں میں جاتے تھے. سو موٹو کون دلواتا تھا؟ سو موٹو نہیں لینے دیں گے اب سو موٹو کا ہم نے راستہ ہی بند کر دیا. اور سو موٹو آپ لوگ ہی کرواتے تھے، اعلی کار جج تھے آپ، اصل محرکات تھے پیچھے. آج آپ کو جناب جج برے لگنے لگ گئے ہیں. یہ حال ہے کہ سو موٹو فلاں سارا کچھ کرواتے آپ رہے. آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں، بے نظیر کو یہ سزا دینی ہے، فلاں کو یہ سزا دینی ہے. وہ جج تو استعفیٰ دے دیا، میں نام نہیں لوں گا، دنیا سے چلے گا، اللہ انہیں مغفرت فرمائے. تو پیچھے جو فونز کال کرتے رہے جن کی آڈیو ریکارڈنگ ہے ان کو دوبارہ اقتدار مل گیا. تو یہ حال ہے. اب تو خواجہ سعد فریق پھٹ پڑے ہیں تو اور کیا رہتا ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک جج صاحب کا استعفیٰ آ رہا ہے. اچھا، اس پر بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی اوہو دیکھیں برطانوی جریدہ ہے اکانومسٹ، اس نے لکھ دیا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ حکمرانی کر رہی تھی اصل میں، اور تھا یہ کہ حساس ادارے بشریٰ بی بی کو استعمال کرتے تھے، ان کو معلومات دیتے تھے. بشریٰ بی بی عمران خان کو معلومات دیتی تھی اور عمران خان سمجھتے تھے یہ بڑی اللہ والی ہیں، جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں اس طرح ہو جاتا ہے. اصل میں ان کو پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا حساس اداروں کی طرف سے کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے. تو لہٰذا اب جناب اس پر سارا، لیکن اگر اس کو پورا پڑھ لیا جائے نا تو اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمارا میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرے گا، تو بس وہ راز رہتے رہے. تو بہرحال اب اس آرٹیکل پر دوبارہ کردار کشی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان ان کی اہلیہ کی. بھائی وہ لوگ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، 3.5 سال سے زیادہ آپ کو عرصہ ہو چکا ہے اقتدار میں، اب لگ بھگ 4 سال ہونے والے ہیں، 3.5 سال پونے 4 سال ہو گئے ہیں آپ کو. تو اب آپ اپنا حساب دیں. یہ باتیں کہ جی وہ یہ کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا، کب تک آپ دہرائیں گے؟ یہ ختم ہو چکی ہے کہانی. جتنی مرضی آپ کردار کشی کر لیں بات نہیں بنے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی آرٹیکل میں اور بھی کچھ باتیں ہیں اور بھی کچھ نام ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں. اگر یہی انٹرنیشنل آرٹیکلز کی بات ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب امریکہ میں ای میل لیک ہوئی ہے، اس کی بھی کہانی بہت دلچسپ ہے کہ وہاں سے عمران خان کے لیے کیا گواہی آ رہی ہے کہ اتنا بڑا اسکینڈلس آدمی جو کہتا ہے ہو عمران خان سے بڑا خطرہ ہے، یہ تو خمینی، اردوان ترکی کے صدر اردوان، پوٹین یا اس طرح کے لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے. اور وہ بندہ کتنا غلیظ تھا جو عمران خان کے والے سے بات کر رہا تھا، اور پاورفل بہت تھا. اس کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا آخر میں. لاہور ہائی کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ تقریباً 14 ججز ہیں جن کو تبادلے وغیرہ کے لیے کہہ دیا گیا ہے، ان کے نام بالکل تیار ہیں اور ان کے استعفے آ سکتے ہیں. جس طرح ابھی میں نے شمس محمود مرزا کا آپ کو بتایا، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفیٰ آ سکتا ہے. اس طرح جسٹس عاصم حفیظ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان جیسا جج بھی اب کہے کہ اتنا اپرائٹ، اتنا آنیسٹ، اتنا لائق کہ اب کچھ نہیں بچا، وہ بھی استعفیٰ دے کر چلے جائیں. اس سب صورتحال میں میاں صاحب تو فرار ہو رہے ہیں کہ جی خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، تھو ہو رہی ہے کہ ہر طرف اپنے لوگ، ان کے اپنے ایڈوکیٹ جنرل رہنے والے جہانگیر جدون صاحب وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. ان کے اپنے لگائے گئے مخدومی خان جن کو بڑا اہم عہدہ دیا ہوا تھا وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. تو میاں صاحب بس ووٹ ڈالنے آئے تھے، وہاں بھی چور چور کے نعرے لگ گئے، اور نہ وہ بھاگا نہ غدار، قید نمبر 804 کے نعرے میاں نواز شریف کے سامنے لگ گئے. یہ تو آتے ہی نہیں اب پارلیمنٹ میں. یاسمین راشد کے مقابلے میں فارم 47 پر جو دلوایا گیا سامنے ہی نہیں کرتے، کہیں آ کر ایک بیان نہیں دیا انہوں نے 27ویں ترمیم کے لیے، لیکن ان سے ووٹ دلوایا گیا ہے. جب حمزہ شہباز نہیں آئے تو میاں صاحب بھی رک سکتے تھے، لیکن ان کو لانا پڑا ہے، آنا پڑا ہے، دکھانے کے لیے کہ یہ سب تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ میاں صاحب بھی ساتھ تھے جی تابع داری میں. تو یہ نہ کل کو کہہ سکے جی نظریاتی تھے فلاں تھے، نہیں. اب وہی سب کر کے جناب پھر لندن فرار ہو رہے ہیں. موجودہ حالات سے فرار ہی ہے نا، کوئی بات نہ کرنی پڑے، کچھ نہ کہنا پڑے. مریم نواز صاحب پہلے ہی وہاں پر ہیں، تو ان لوگوں کے دورے ہی چلتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے ملک کا دورہ کرنے آتے ہیں، باقی تو باہر ہی رہتے ہیں. اب جی 15 روز کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور ذرائع نے ایئر نیوز کو بتایا کہ نواز شریف لندن میں معمول کا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے. وہ قطر ایئر لائن سے لندن روانہ ہوں گے. ان کے معمول کے چیک اپ بھی لندن میں ہی ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کیا اشرافیہ کی زندگی. آپ دیکھیے ذرا یہاں ملک کا کیا حال کر دیا، ادارے تباہ کر دیا، عدلیہ ختم کر دی، دفن کر دی. تو یہاں کیا صحت کی سہولت کیا ہوگی؟ جو جس پر ریاست کھڑی ہوتی ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے. یا کسی عام آدمی کے لیے مسئلہ ہوگا، صحت کی سہولیات نہیں ہوں گی، کہاں جائیں گے آپ؟ کون داد رسی کرے گا؟ آپ حکومت کے خلاف کہ جی ہمیں علاج نہیں دے رہے، ہمیں کچھ نہیں دے رہے، تو عدالتوں کے پاس تک جائیں گے. وہ عدالت ہی حکومت کی لگائی ہوئی ہے، وہ عدالت ہی حکومت ہے اب، اور حکومت ہی عدالت ہے. تو کیا رہ گیا؟ تو اب باقی کیا یہاں کوئی نظام صحت، نظام تعلیم کچھ نہیں بچنا. تو ان لوگوں کے تو چیک اپ تک، علاج کی بات نہیں ہو رہی، معمول کا چیک اپ، کوئی خطرناک کوئی خوفناک چیک اپ نہیں ہے، معمول کے چیک اپ. جس طرح
کوئی ہوتا ہے کہ جی مریض ہے تو اس نے ہر 6 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروانے ہیں، کوئی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے. ان کے معمول کے چیک اپ بھی جناب لندن میں ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تو سرکاری جہاز کھڑے رہتے ہیں وہاں، کئی دن کھڑے رہتے ہیں، کابینہ پوری وہاں پر جاری ہوتی ہے. یہ حال ہے. اور یہ میاں صاحب جی لندن میں 15 روز قیام کریں گے. 15 ستمبر کو نواز شریف لندن روانہ ہوئے تھے، اس سے پہلے جہاں انہوں نے معمول کا طبی معائنہ کروایا تھا، پہلے بھی ستمبر میں بھی گئے تھے، اب پھر جا رہے ہیں. خاندانی ذرائع نے روانگی سے قبل بتایا تھا کہ وہ تقریباً 2 ہفتے لندن میں قیام کریں گے، جہاں ان کے مختلف میڈیکل ٹیسٹ اور چیک اپ ہوں گے. یہ دورہ ان کے باقاعدہ علاج اور میڈیکل مانیٹرنگ کا حصہ تھا. حالیہ دنوں میں نون لیگی قائد نے لاہور کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا دورہ کیا، جہاں گردن اور پٹھوں کے درد کی شکایت پر ان کا MRI ٹیسٹ کیا گیا. ڈاکٹر نے مزید تفصیلی معائنے کے لیے لندن جانے کا مشورہ دیا. یعنی یہ دیکھیے، مریم تو کہتی ہے میں انقلاب لے آئی ہوں یہاں پر. یہاں تو میاں نواز شریف اور مریم کے نام کے ساتھ اتنے ہسپتال، اتنے کلینک بن گئے ہیں، جتنے کلینک پاکستان کی تاریخ میں بنے ہوئے تھے سرکاری، ان سب کا نام مریم نواز رکھ دیا گیا ہے. لیکن اس خاندان کے لیے سہولت نہیں بن سکی. کیا عجیب حال ہے کہ پوری قوم کو لگا دیا اس کام پہ کہ جی اوہو سہولتیں آ گئیں، یہ تو علاج کے لیے کہیں نہ جانا پڑے، آپ کو اپنے گاؤں سے نہ کہیں جانا پڑے، شہر تو چھوڑ دیجئے. لیکن ان بیچاروں کا علاج نہیں ہو پا رہا. ہر طرح کا علاج انہوں نے پاکستان میں اویلیبل کر دیا، لیکن اپنے لیے نہیں. اس سے کوئی خاندان ملے گا کہ صرف آپ کے لیے علاج کی سہولتیں دے رہا ہے، اپنے لیے یہاں پر علاج کی ان کی سہولت ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی، خود باہر علاج کے لیے جائیں گے. یہ تو جناب ان کی کارکردگی ہے اور یہ ان کے حالات ہیں. اچھا، اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ عمران خان کے حوالے سے ایک گواہی کا سن لیجئے جو امریکہ سے گواہی آئی ہے. اب کچھ ای میل سامنے آئی ہیں جس میں ایک شخص تھا جیفری ایپسٹین. اب یہ شخص بڑا ہی بدنام زمانہ تھا. پہلے یہ کہتے ہیں جی یہ کوئی یونیورسٹی میں شاید پروفیسر رہا تھا، پھر بینکنگ سیکٹر میں فائنانس میں آ گیا، تو یہ بڑی پارٹیاں کروایا کرتا تھا اور بڑا فائنانسر ٹائپ بن گیا تھا. بڑے بڑے لوگ، سیاستدان، اشرافیہ امریکہ کی، وہ اس کی محفلوں میں آتے تھے اور وہاں شراب اور نشہ اور کیا بہرہ روی، چھوٹی عمر کی بچیوں کا استعمال، کیا کہیں جنسی بہرہ روی کے لیے، یہ سب کچھ ہوتا تھا. اور اس میں جناب ایک وقت میں موجودہ امریکی صدر ٹرمپ بھی بڑی دوستی اور تصاویر سب کچھ تھا. اب جیفری ایپسٹین جو ہے، اس کی کچھ ای میلز لیک ہوئی ہیں اور یہ 2018 کی بتائی جا رہی ہیں. اس کو جیل ہوئی تھی اور یہ جیل میں مر گیا تھا. اب جیفری ایپسٹین کی ای میل بتا رہی، یعنی اتنا غلیظ آدمی، اور وہ اس طرح کی محفلیں کرواتا تھا اور اس کے سارے تعلقات تھے، اور ایک وقت میں جناب سیاستدان، حکومت جو بھی ہے وہ اس کو گھما پھرا سکتا تھا. اس کے پاس ان کی ویڈیوز اور سارا کچھ تھا، ریکارڈ تھے، تصاویر تھیں، تو وہ اس کے لیے کام کرتے تھے. اتنا وہ پاورفل تھا. وہ شخص کیا کہتا ہے کہ عمران خان اردوان سے، خمینی سے، چینی صدر سے اور پوٹن سے زیادہ خطرناک ہے. جی آپ سوچئے ذرا. تو یہ گواہی ہے کہ جب ایسا غلیظ شخص خطرناک کہہ رہا ہے جی عمران خان کو، اور کس کیٹیگری میں رکھ رہا ہے وہ؟ اردوان کے ساتھ، خمینی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، پوٹن اور زی کے ساتھ، کہ جی وہ یہ اس کیٹیگری کا آدمی ہے، بلکہ اس کیٹیگری سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو پھر 18 میں کام شروع ہو گیا تھا جب یہ ای میلس آئی ہیں، اس کے سارے پولیٹیشین سے سب سے تعلقات تھے. اس کے بعد ہی کام شروع ہو گیا تھا رجیم چینج کا، اور وہ تو پھر اب سب کے سامنے ہی ہے. پھر سائفر اور وہ سب قصے آپ کو پتہ ہی ہیں کہ لکھا گیا جی اس کو ہٹاؤ، اور پھر ہٹایا گیا. اب ڈینائی کوئی کر دے. تو اب دیکھ لیجئے گا، یہ ابھی جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے. یہ سمجھیں کہ جناب ہم نے عدلیہ کو دفن کر دیا اور اس پر اب ہم راج کریں گے. ایسے نہیں ہوتا. یہ ہر ایک کی یہی سوچ تھی، عدلیہ کو قابو کر لیں، ختم کر دیں اور اپنے لیے استعمال کر لیں، صرف ہمارے لیے رہ جائے، ہماری باندھی بن کے رہ جائے، اور اس کے بعد ہم سدا اقتدار میں رہیں گے. ایسا کبھی کوئی نہیں کر سکا. اللہ حافظ.